امارات میں کوئی برانڈ ہے، ان کا کوئی عبایا والا یا باہر آؤٹ فٹ ہے جس کے اوپر کیلیگرافی ہوئی ہے، جس میں خطوط جو ہیں وہ سیم ہے، اور اس میں ایک یہ حلوہ کا لفظ ہے. ایک ہے ہمارے پاکستان میں اس کو حلوہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خلیج میں یا گلف کنٹریز میں، کیونکہ میں 30 سال ادھر رہا ہوں اپنی پوری زندگی، تو ادھر وہ حلوہ نہیں کہتے، وہ حلوہ. حلوہ مینز کیوٹی. اگر مرد یہی کام کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر عورت نے کچھ کر لیا انجانی میں، ہم عورتوں کو ہی ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ یہی اس طرح کی ہے. جو سوسائٹی میں ایک نارم چلتا آ رہا ہے، جس طرح شیخ نے بھی کہا، کوئی ایک ننگا انسان نعوذ باللہ وہ اس طرح پورے کلوں کی چادر پہن لیتا ہے، اس کو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. وہ جو پولیس کی محترمہ صاحبہ تھیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے برا کام کیا، لیکن پھر میں نے نا ایک ڈاکٹر کا کلپ دیکھا کہ اس نے کہا کہ یار ہم روز ڈاکٹر لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن 10 ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ اس جدید دور میں ہیرو جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں، میڈیا کریٹ کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی حقیقی ہیرو تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جان بھی نہیں رہا ہوتا. اچانک سے ایک بندہ اٹھتا ہے تو وہ نعرہ لگاتا ہے لاہور دا پاوا اختر لاوا، وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہیرو کریٹ کیے جاتے ہیں. ایک دکان تھی ادھر، ایک عالم دین گئے، کریانے کی کوئی دکان تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ دکان کا جو مالک ہے نا، اس نے اپنے بچے رکھے ہوئے تھے دکان پر ہی. ان میں سے ایک کو وہ کل کہہ رہا تھا اور دوسرے کو کالو کہہ رہا تھا. تو یہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک کو کل بار بار کی جا رہا ہے اور دوسرے کو کالو کی جا رہا ہے. تو وہ بڑا حیران ہو گئے کہ ان کے القابات ہیں یا کیا سین ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ قرآن میں جو بھی ورڈ پہلا آ جائے گا ہماری نظروں کے سامنے پیج کھولتے ہوئے وہ نام رکھ دیں گے. تو انہوں نے کہا شکر ہے فرعون نہیں آ گیا. سے بلا بھائی یہ ہماری سوسائٹی کا عالمی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں کچھ بھی نام آ جائے. اچھا مجھے اسے یاد آ گیا، ایک صاحب نے یہ بات لکھی بھی ہے، وہ ذرا پتہ نہیں کس نظریے سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا جتنی دفعہ میں نے قرآن میں نام دیکھا ہے تو مجھے تو اس کی بڑی فضیلت محسوس ہوتی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو سیف اللہ بھائی، ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے اس ریسنٹ انسیڈنٹ کے اوپر جو ابھی علامہ اچرا میں لاہور میں فیس ہوا، جہاں پہ ایک عورت جس نے وہ عربک جو کیلیگرافی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک ہجوم آ گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 15 پہ کوئی کال کی، اس کی طرف سے تو نہیں لیکن کسی اور بندے کی طرف سے، اور پھر اس نے کچھ دکانداروں نے اس کو اپنی دکان میں دے دیا، شیلٹر گرا دیا، ہجوم اکٹھا ہو گیا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کیا نازیبا لکھا ہوا ہے، وہ کیلیگرافی ہے کیا ہے. پھر وہاں پہ پولیس کی اور اس کے بعد انہوں نے نکال دیا. یہ تو نیوز تھی. اس میں اور ڈیٹیلز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں؟ اس میں یہی ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، اس نے انہیں یعنی امارات میں کوئی برانڈ ہے، ان کا کوئی عبایا والا یا باہر آؤٹ فٹ ہے جس کے اوپر کیلیگرافی ہوئی ہے، جس میں خطوط جو ہیں وہ سیم ہے، اور اس میں ایک یہ حلوہ کا لفظ ہے. ایک ہے ہمارے پاکستان میں اس کو حلوہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خلیج میں یا گلف کنٹریز میں، کیونکہ میں 30 سال ادھر رہا ہوں اپنی پوری زندگی، تو ادھر وہ حلوہ نہیں کہتے، وہ حلوہ. حلوہ مینز کیوٹی، یعنی خوبصورت، ہاں، یا سویٹ جس کو ہم بولتے ہیں سویٹی، ہاں، اس طرح معنی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ ادھر آئے، ان کو شاید وہ خاتون کا بھی جو میں نے انٹرویو دیکھا، اس کو خود پتہ نہیں تھا میں نے کیا پہنا ہوا ہے. شی واز ناٹ اویئر آف دیٹ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہ نارمل کھا رہے، تو کسی بندے نے ان کو ٹوکا. جس بندے نے ٹوکا اس کی بھی یہ ساری ویڈیوز میں موجود ہے. وہ بندہ جو ہے اس نے آ کے اس کو بولا یہ تم نے لباس پہنا ہے. تو اس لڑکی نے جو سنا زبان درازی کو، اس کو بولا تمہارا کیا دخل ہے، میں نے یہ وہ. تو اس نے بولا اچھا ابھی میں دکھاتا ہوں. پھر اس نے نا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگ جمع اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اور ویسے بھی اگر آپ اشرا بازار میں جائیں، مجھے جانے کا موقع ملا ہے، بہت رش ہوتا ہے ادھر، بالکل ٹھیک ہے نا. اور ایک آواز پہ تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ 300 لوگ، کوئی کہتے 400 500 لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے. اب وہ کراؤڈ مینٹلٹی ہوتی ہے. ہجوم کا جو عقل ہے نا وہ لا عقلیت ہے.
بالکل ہے نا, یو کین ناٹ فالو دا کراؤڈ. تو اس بنا پر پھر لوگوں نے ادھر یہ ایک جگمٹا کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے یہ بند کیا شٹر سے. پھر جو اشرا بازار میں ایک جامع مسجد ہے اس کے خطیب کو بلایا اور باقی ایک دو لوگوں کو بلایا, انہوں نے آ کے چیزوں کو ہینڈل کیا. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کراؤڈ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. بالکل, چاہے لیڈر بھی موجود ہونا, دے ڈونٹ لسن ٹو دا لیڈر. جب کراؤڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ان جو علماء یا مولوی کہہ لیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں اور کسی طرح فی الحال دا مین جو پوائنٹ ہے کہ اس لڑکی کی جان کو کسی طرح بچا کے ادھر سے نکلیں. دس از دا مین فوکس. اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کر لیں. تو انہوں نے کیا ضرور. پھر ادھر جا کے انہوں نے کسی اور جگہ پہ, تاکہ ہجوم اس لڑکی کے لیے مشکل ہے اب اس ایریا میں جینا, کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. اس کے چہرہ لوگوں کو پتہ چل گیا جن لوگوں نے دیکھا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی آئے گی, اس کے اوپر کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو لانگ ٹرم کا یہی فائدہ تھا کہ ابھی ایک ویڈیو جاری کر دی جائے, ہاں, جس میں جو پولیس آفیسر ہے اس نے بھی بیان دیا, ان مولویوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی قرآنی وقتی طور پہ عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, عوام کو ٹھنڈا کرنے, اور اس عورت نے اپنی طرف سے جو میں نے سنا پولیس نے بھی کہا اور ان مولوی نے بھی کہا کہ ہم نے ان سے نہیں کہا کہ تم معافی مانگو. انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے اور بہتر یہ سمجھا تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. انہوں نے بتایا کہ میں کس مسلک سے ہوں, میں کوئی گستاخ رسول, میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی ہوں, یہ ہے, اور میں معافی مانگتی ہوں حالانکہ میں نے غلطی نہیں کی, تو پھر بھی میں معافی مانگتی ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو. تو اس پہ کیا ہوا, اس کے لیے ایک انداز میں تھوڑا سا سیف پیکیج ہو گیا. اب اس پہ کیا رد عمل آتا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کی کیسی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کی اصل روٹ کازز کیا ہے, وائی آلویز, یعنی کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ڈائریکٹ گستاخی والا معاملہ ہو یا اس طرح, اس کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے طرفین کی طرف سے, چاہے وہ ریلیجس ہو یا نان ریلیجس ہو. اور جو معتدل آواز ہے وہ دب جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس میڈیا کا جو پہنچ ہے نا وہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ میڈیا میں بکتا کیا ہے, مسالہ. ہاں, آپ ویژول مسالہ ڈالو, ہائپ کریٹ کرو, پھڈے لگاؤ, وہی بکتا ہے. تو وہی لوگ چلیں گے میڈیا میں. جن کی آواز پست ہے ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, ان کے ویوز بھی نہیں آتے, نہ ان کی آواز پہنچ سکتی ہے. معتدل لوگوں کی دکان مارکیٹ میں نہیں ہے. شیخ, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح شیخ سیف اللہ نے کہا جو ورڈ حلوہ یا حلوہ, یہ والی جو ورڈ ہے یہ ہمیں حدیث میں تو ملتا ہے ایک, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ سویٹ ہے جی اور گرین ہے, الدنیا حلوۃ خضرا. صحیح. اچھا, لیکن اب جو مین کانٹیکسٹ میں آتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کوئی ورڈ اگر لکھا ہو تو وہ قرآن کا پارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو ہم نے مردوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ جب مزارات پہ جاتے ہیں تو انہوں نے پوری پوری چادریں لگائی ہوتی ہیں جس پہ پوری پوری سورہ لکھی ہوتی ہے. یا اسی طرح میں نے وہ بھی دیکھا, وہ جو بڈھا جو ہے جو پیر بنا ہوا ہے اس کے وہ میرا خیال ہے انڈیا میں ہاف نیکڈ ہے, پاکستان میں ہاں بالکل ہاف نیکڈ ہے, اور اس پہ وہ قرآنی آیات لکھی. لوگوں کا جو ایک کنسرن تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پیٹریارکل اس طرح سے ہے کہ اگر مرد یہی کام کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, اگر عورت نے کچھ کر لیا انجانی میں, یعنی کہ اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ورڈ کون سا ہے. تو اب 3 کویشچنز آ گئے کہ ایک ہے کہ ہم کس چیز کو قرآن ڈیفائن کریں گے کہ کیا چیز قرآن ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ یہی اس طرح کی ہے. جو سوسائٹی میں ایک نارم چلتا آ رہا ہے, جس طرح شیخ نے بھی کہا, کوئی ایک ننگا انسان نعوذ باللہ وہ اس طرح پورے کلوں کی چادر پہن لیتا ہے, اس کو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. شیخ بتائیں پھر قرآن کس کو کہیں گے. اس حوالے سے میں نے ابھی پوری جو گفتگو سنی ہے سیف اللہ بھائی کی اور آپ کی بھی, تو جو مجھے یہ کیس لگ رہا ہے نا, تو یہ سراسر اس انسان کی مطلب اپنی اس میں غصہ تھا نا, تو غصہ نکالنے کے لیے اس نے معاملہ مذہب کی طرف پھیر دیا. تو ہمیں اس طرح کے واقعات میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ, کہ معاملہ اس کی اپنے غصے کا ہے نا, تو اس کو روک رہا ہے تو اگلی وہ لڑتی ہے. تو اب اس بات پہ اس نے معاملہ مذہب کی طرف پھیر دیا ہے صرف اپنی جیت کے لیے کہ میں جیت جاؤں گا اس سے. تو سب سے پہلے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کا کیا کرنا ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے. بالکل. اس سے پہلے کہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں اس پر کوئی رد عمل دیں,
جب لبرل رد عمل دیتا ہے تو پھر وہ عجیب ہی طرح کا رد عمل دیتا ہے. وہ پورے مذہب کو, پوری کیا اس کو کہتے ہیں, اسلام کی پوری تہذیب کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے, وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو عالم دین آتے ہیں یا وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ اس کو آ کے بات کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کی کوئی بات کرتے ہیں, تو اس پر ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس عالم دین کو اپریشیٹ اتنا کر دیتے کہ لبرل کے بولنے سے پہلے وہ معاملہ دب چکا ہوتا. لیکن ہم تو خاموش ہو گئے, ہم تو چپ کر کے سنتے رہے. تو اگلے دن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جناب پورے میڈیا پر وہی چل رہا تھا. تو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ نکلی کیا ہے کہ مذہب کو ختم کرو جی. یہ مذہب ہمارے معاشروں کو خراب کر رہے ہیں, جو ویسٹرن تھاٹ ہے. ہاں جی بالکل وہی کہہ رہے ہیں, مذہب ختم کرو. کہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہالت ہے وہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے. بالکل ہمارے معاشرے میں تو مذہب ہے ہی نہیں. مذہب کدھر سے آ گیا ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا معاشرہ بالکل مذہب سے اتنا دور ہے, مذہب کے فہم سے, مذہب سے نہیں ہے, مذہب کے فہم سے. بالکل, ورنہ تو عمومی طور پہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے, اللہ نہ کرے گا کفر اسلام والا مسئلہ نہیں ہے. مذہب کے حقیقی فہم سے بہت دور ہے. یہ ہے بالکل. کیوں وہی بات جو سیف اللہ بھائی کر رہے ہیں کہ وہ اس نے جو اپنے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے اور پہنا ہوا ہے تو اس کو یہ پوج رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر درباروں پہ جائے نا, قبروں کے اوپر یہ پورے 4 کل لکھے ہوتے ہیں, آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, وہ سارے کا سارا نا قبروں کے اوپر بچھایا ہوتا ہے. اس طرح سے میت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے چادریں چڑھائی ہوتی ہیں. میت کے اوپر بھی وہ اس طرح کی چادر چڑھائی ہوتی ہے قرآن والی. اور اس کو مطلب ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہی نہیں اس اینگل سے کہ یہ کوئی گستاخی ہو رہی ہے. اور شیخ میں نے کبھی عورتوں کو بھی یہ پورا ایک نا یہ فیشن بڑے عرصے سے چل رہا ہے یہ والا کیلیگرافی دوپٹوں پہ ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے عورتوں کو بھی کبھی کسی کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. پہلا انسیڈنٹ ہے. ہاں یہ تو بالکل پہلا انسیڈنٹ ہے. اور یہ سمجھ مجھے جو آ رہی ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اس کا تعلق بالکل بھی ہماری عمومی نفسیات سے نہیں ہے. وہ اس خاص بندے کا مسئلہ ذاتی ہے جس نے عوام کو جمع کر لیا ہے. تو عوام کا تو پتہ ہے, وہ عوام کو آپ کہیں گے کہ گستاخی ہو رہی ہے تو یہ تو پہنچ پڑتے ہیں. بالکل, یہ تو مطلب ایک مٹ مارتے ہیں کہ یہ جناب گستاخی ہو رہی ہے تو ہم آئیں, ہم کیا کریں. اور مرنے کو تیار بیٹھی ہوتی ہے ہماری جو برِ صغیر کی عوام ہے. بالکل, گو کہ ہم اس حوالے سے بھی شاید وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عوام کے ہاتھ میں قانون کسی طرح نہیں دیا جا سکتا. بالکل, حتیٰ کہ آپ مطلب انتہائی قانون جو ہے, مطلب عام آدمی کو اگر آپ انتہا پہ جا کے بھی دیکھیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح گستاخ کے معاملے میں عام آدمی کو فقہا اجازت دیتے ہیں یا علماء اجازت دیتے ہیں. دیکھیے ایک بندہ قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے تو اس کو تو اجازت نہیں دیتے ہمارے علماء کہ آپ کوئی عامی آدمی اس کو جا کے قتل کر دے یا مارنے کے در پہ ہو جائے. یا ایک آدمی سے کسی اسلام کے شاعر کے معاملے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, یوں کہیں کہ وہ توہین کی طرف ہی جا رہے ہیں, تو اس کو تو علماء اجازت نہیں دیتے کہ کوئی عام آدمی کھڑا ہو کے اس کو مار دے. بالکل یہ ہے. اور اسی طرح جو آپ نے کہا نا کہ ایک تو پھر یہ بات ہے کہ اب ہوا کیا کہ وہ جو پولیس کی محترمہ صاحبہ تھیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے برا کام کیا, ان کا ایک فرض تھا وہ انہوں نے کیا. اور وہ ایک دم یعنی کہ اب یہ اس کا سائیکالوجی کیا ہے کہ ہم پولیس سے اتنا زیادہ متنفر ہو گئے ایک طرح سے کہ ہمیں ایک ایونٹ نظر آیا اور اس میں کوئی کام نظر آیا تو ہم نے انہیں اتنا زیادہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جو اچھا کام کیا, میں دوبارہ ان سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. لیکن پھر میں نے نا ایک ڈاکٹر کا کلپ دیکھا کہ اس نے کہا کہ یار ہم روز ڈاکٹر لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دن 10 ہم لوگوں کو بچاتے ہیں, ہمیں تو آج تک کوئی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. پھر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ ڈفرینٹ پروفیشنس کو دیکھ لیں, ریسکیو 112 122 والے کتنا اچھا کام کرتے ہیں جی, یعنی کہ وہ ہم ایک دفعہ لفٹ میں پھنس کے 45 منٹس پھنسے رہے, پلازے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ہمارے ریسکیو کے لیے آئے, تب ہمیں نا اس کی امپورٹنس کا پتہ چلا. تو آپ آئے دن روڈ پہ دیکھیں گے کہ 112 122 کتنی اسپیڈ سے پروفیشنلی اچھے طریقے سے پہنچتے ہیں.
وہ صحیح کہتے ہیں نا, جو صحیح ہیرو ہیں ہماری سوسائٹی کے, وہ تو وہ لوگ ہیں نہ صرف انسانوں کو بچاتے ہیں, گدھوں کو, گھوڑوں کو, اس طرح کے بھی کافی زیادہ ہمیں ویڈیوز ملتی ہیں, بہت گدھوں کو بچاتے ہیں. تو ایک یہ کرنا کہ یہ ایک لیڈی پولیس آفیسر تھی اور اس نے بہت زیادہ اچھا کام کیا, اور اس کو ایک اسٹیٹس سے زیادہ اوپر ایلیویٹ کر دینا. کہ اب سعودی گورنمنٹ بھی شاید, ابھی مجھے اس نیوز کا کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ ہاں ایک نیوز کے تھرو مجھے پتا چلا, ابھی کنفرم نہیں مجھے اوتھینٹک ہے یا نہیں یہ پتا نہیں, کہ آپ ہماری اب رائل وہ بنے. تو ایک جو نارمل بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو کبھی آج تک کوئی اپریسیشن نہیں ملی, لیکن انہیں کیوں اتنا اٹھایا جا رہا ہے. اس کے مطلب ایک پہلو تو اس کا نفسیاتی ہے نا, کہ ہمارے جو بندہ اچھا کام کر رہا ہو نا تو وہ ہماری نظروں میں بالکل عام ہو جاتا ہے. بالکل. جو مستقل اچھا ہو نا تو اس کو ہم بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ اکبر, بالکل اہمیت نہیں دیتے. اچھا میں اب مزے کی بات بتاتا ہوں, اپنا واقعہ سناتا ہوں. ابا جی رحمہ اللہ جو تھے نا, وہ میں ذرا اسکول کی پڑھائی میں اچھا تھا, میرے بھائی بڑے کمزور تھے, وہ نہیں ہوتے تھے کامیاب اکثر, تو میری کو پہلی پوزیشن ہی آ جاتی. تو ایک دفعہ میں گیا, ابا جی میری پہلی پوزیشن آئی ہے. کہیں تیری آندھی رہتی ہے, اس کا بتاؤ جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتاؤ. تو یہ ہماری معاشرتی صورتحال, ایک تو نفسیات کا مسئلہ بھی. بالکل. تو دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ اس جدید دور میں ہیرو جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں, میڈیا کریٹ کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی حقیقی ہیرو تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی جان بھی نہیں رہا ہوتا. اچانک سے ایک بندہ اٹھتا ہے تو وہ نعرہ لگاتا ہے لاہور دا پاوا اختر لاوا, وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہیرو کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے. ہاں یہ ہمارا معیار ہے. اب جو لیڈی آفیسر ہیں ان کا مسئلہ بھی یہی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے, انہوں نے ایک جان بچائی ہے, لیکن مجھے جو اس کے پیچھے معاملہ لگتا ہے کہ وہی ہے کہ عورت ہے نا, عورت ذات کو اتنا اٹھاؤ کہ کل کو یہ مثال بنا کے پیش کریں, ہم میڈیا مثال بنا کے پیش کر, دیکھو یہ عورت مردوں کے مقابلے میں کام کر سکتی ہے. تو کیونکہ یہ ہماری طرح پریٹی شور کے کافی زیادہ انسیڈنٹس میں ایسے بھی ہوگا کہ مرد پولیس آفیسر نے بہت اچھا کام کیا ہوگا. بالکل, یہ نہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ, وہ تو ہمارے سامنے اس طرح ہے ہی نہیں, کافی زیادہ جانیں بچائی ہوں گی. اصل جیسے حماد بھائی نے کہا نا, میڈیا سم ٹائم کریٹ دا ہیروز ناٹ اس, یعنی ہم نہیں بناتے, کبھی کبھی میڈیا بنا کے پیش کرتے, اور ہم جو کراؤڈ مینٹلٹی ہے, جو پورا ایک مجمع ہے, وہ اسی کو فالو کرتے ہیں جو میڈیا دکھاتی ہے. بالکل. تو یہ بھی ہے. اور آپ کچھ کہہ رہے تھے. اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آخی, یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو اس میں جو موجود مولوی حضرات تھے جنہوں نے اس وقت تعاون کیا, بالکل ہے نا, اس کا تو نام و ذکر نہیں بلکہ الٹا ان کو بلیم کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلی جو ویڈیو آئی وہ جو مولانا صاحب تھے, انہوں نے خود کہا, یعنی کہ ایک اینکر نے ان کے اگینسٹ کوئی ویڈیو بنا دی پہلے دن, پھر ان کی اپنی ویڈیو آئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو اینکر ہے اس نے بالکل پوچھا ہی نہیں, اور غلط بالکل میرے بارے میں نا حقائق نشر کر دیا. میں نے تو اس عورت کو یا خاتون کو کہا ہی نہیں کہ تم معافی مانگو. بالکل وہ یہی, انفیکٹ میں تو اس کی جان بچانے میں لگا ہوا تھا. بالکل. تو اس واقعے کے دو ہیرو ہیں, ایک خاتون آفیسر ہے اور ایک مولوی صاحب ہے. بالکل. مولوی صاحب ہیرو کی بجائے انہوں نے ویلن بنا کے رکھ دیا. بالکل. اور اسی طرح جو آپ نے کہا تھا نا کہ اگر یہ عورت ہے تو ہمارے ہاں یعنی پیٹریارکی بہت زیادہ ہے, جی, تو یہ اصل میں آپ کو اگر پیٹریارکی ہوتی نا تو یہ عورت زندہ نہیں بچتی. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے گستاخی والے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں مرد ختم ہو جاتا ہے, ہاں جی, عورتیں بچ جاتی ہیں. اس میں یہ عورت بچنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر پھر بھی وہ ایک یہ تھا کہ یار یہ عورت ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کا احترام تو بہرحال موجود ہے. یعنی کہ آپ نے اس انسیڈنٹ کو ابھی ایک فلپ دکھایا ہے پورشن, مجھے بھی آپ نے اب سمجھایا ہے. بالکل. جنرلی یہی دیکھا گیا ہے, جس طرح سیالکوٹ میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے چوری کے ہوئے, یا کوئی اور سری لنکا میں ایک انسیڈنٹ ہوا گستاخی کا, تو کیونکہ یہ عورت تھی تو سوسائٹی نے اس کا بھی احترام کیا. یہ احترام کیا, یہ اس کو اس طرح نہیں ہوا جس طرح مردوں کے ساتھ. عورت ہونے کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ گئی, مرد ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جو ہر چیز, اس ایک بندے نے کہا کہ جو بس اس رسم ختم ہے وہ قرآن ہے نا. اس کے اوپر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں تاکہ لوگ تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوں کہ کس چیز کو ہم قرآن کنسیڈر کریں گے اور کس چیز کو نہیں کریں گے. شیخ اگر آپ دونوں مل کے دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ
ایک تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں جہالت ہے نا, وہ عورت کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. جی. ایک تو ہے ایک شخص نے مقصوداً لذاتی اور قرآنی آیت پوری لکھی ہو, یا جز بھی ایسا لکھا ہو جو ایک مکمل یعنی جملہ بنتا ہو قرآنی. اب اگر ایک دو حرف لگا دے تو اس سے تو نہیں قرآن بنتا آخر. بالکل. اب یہ کہنا کہ کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوئے اور عربی حروف ہیں تو ہر عربی حرف قرآن کا وہ تو اس کا اپنا ایک مقام ہے, یہ تھوڑا کلام محل نظر. اگر آپ دیکھیں حضرت بہت سے صحابہ اور سلف میں ملتا ہے جو شیخ حماد کو بھی پتہ ہے, جس کو بولتے ہیں اقتباس. جی. یعنی وہ اپنے عام روزمرہ کلام میں بھی قرآنی آیات یا حدیث کو ایک اقتباس کے طور پر پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہے نا. تو کیا وہ پھر یہ ہوا؟ اسی لیے بعض علماء یہ بولتے ہیں کہ قرآنی آیات کو بطور ایک اپنے ایک مجلس عامہ میں اس طرح استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے بے ادبی کا پہلو نظر آتا ہو. بالکل. ٹھیک ہے نا, لیکن ادبی پہلو میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر معنی یہ ہے کہ اگر کوئی پورا مکمل آیت ہو یا کوئی ایسا الفاظ ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو اور اس کی کلیئر کٹ وداؤٹ تعویل وداؤٹ یہ ہو تو پھر وہ قرآنی آیت مانی جائے گی نا. بالکل. اب ایسے ہی کسی نے حروف لکھ دیے ہیں کیونکہ وہ رسم الخط اس سے ملتا ہے تو یہ وہ ہو گیا. دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں, جو اس پہ رسم الخط تھا وہ رسم وہ والا ایگزیکٹ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ اگر آپ علم الخط جو ہے نا وہ ایک الگ فن ہے, وہ اور ہے. ہاں بالکل. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ. دوسرا شک یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ توہین اور بے ادبی میں کچھ فرق بھی ہے. بالکل. توہین چیزیں دیگری اور بے ادبی اور چیزیں. یعنی ایک ہے مقصود. بے ادبی تو بسا اوقات عام آدمی سے بھی ہو جاتی ہے جو بہت عزت کرنے والا بہت احترام کرنے والا ہوتا ہے, لیکن وہ بسا اوقات بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے, انسان غلطی ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو توہین ایک الگ چیز ہے. اچھا, اب جو میں اب جاننا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ایکسٹریم علماء نے کچھ سرٹن بہت ہی کم سینیریوز میں کوئی پرمیشن دی ہوئی ہے, وہ بھی اس کے بھی اپنے اصول اور ضوابط ہوں گے اور شروط ہوں گے, لیکن جنرلی جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, جی, ایک تو لینا نہیں چاہیے, اور کیسے روکا جائے یا لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ اس مینٹیلٹی سے نکلو, اور یہ ذرا بتائیں کہ لوگوں میں رجحان کیوں ہے اس طرح کا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. مجھے جو نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو لا ہے وہ ہے ہی ڈس فنکشنل. ٹھیک, اب جس طرح مجھے کل پتہ چلا کہ جو ہماری کورٹس ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں 3 مہینے آف رہتی ہیں. بڑا میرے لیے شاکنگ تھا کہ جون جولائی اور اگست میں وہ گرمیوں کی چھٹیاں کرتی ہیں. کون سی ہماری یہ جو سول کورٹس دیکھ لو یار, اور اس کے بعد آج کل بھی کورٹس بند ہیں, پھر الیکشن میں بھی بند ہیں, پھر کورٹس کے جب اپنے الیکشن ہوتے ہیں تب بھی بند ہیں. ماشاء اللہ, تو بڑی بات. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ڈیفیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں نا ہماری بڑی پارٹیز کے درمیان میں یا نیوز چینلز کے اگینسٹ, وہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے, وہ جاتے ہیں یو کے. ہر بندہ ڈیفیمیشن کا کیس جا کے یو کے کرتا ہے, پھر یو کے جیتتا ہے, پھر یہاں پر آ کے ٹیلی ویژن کو بتاتا ہے کہ یو کے میں نے کیس کیا, اب میں جیت گیا ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہ یو کے کی کورٹ نے اپالوجی کی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کیونکہ لوگوں کو قانون ملتا نہیں ہے یا اس طرح میسر نہیں ہے, اور اس لیے لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں لینا چاہیے. ریزن ہوگی, لیکن اس کو عوام کے سامنے یہ ریزن بتانا نہیں چاہیے, جسٹیفائڈ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریزن ہے, یہ عذر نہیں ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ اب آپ عوام کی تھوڑی سی اصلاح کریں. میں چاہتے ہیں کہ عوام جیسی بھی ہے, مطلب عوام کو بالکل بھی اجازت دی نہیں جا سکتی. بالکل, اس کو نہ جسٹیفائی کرنا ہے, اس کو نہ عذر دینا ہے کسی بھی طرح بھی. عام آدمی نے بھی اگر ایسی کوئی حرکت کی ہے, اس حرکت کا تعلق مطلب ایک معاشرے کی خرابی کے ساتھ تو ہے ہی, شرن بھی ہمارے ساتھ مطلب اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اس کا تعلق فساد سے ہے, اور فساد کو آپ اسلامی قانون میں بڑی کیا اس کو کہتے ہیں نا, بڑی سختی سے نپٹا جاتا ہے. تو ہم جب اس کو عذر دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے جو جس کے بارے میں سزا بھی آتی ہے قرآن میں. فساد میں چیزیں کیا کیا آتی ہیں؟ فساد میں یہ ہے نا کہ بلا وجہ قتل و غارت کرنا, جی, ظلم و ستم کرنا, اور ایک زمین میں بے سکونی برپا کر دینا. بالکل, جس سے لوگوں کا جینا حرام ہو جائے. جی,
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ابھی میرے ذہن میں جو آئی ہیں کہ اب, لیکن یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو اس پہ جو قوانین جو ہے نا مطلب گستاخی پہ, وہ کبھی بھی جتنا میں نے سنا, اللہ عالم آپ تصحیح کریں اگر آپ کے پاس اس میں کوئی وہ ہو اضافہ, کہ اس کے اوپر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا شیخ, جو میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو قانون بنا ہوا ہے نا کہ گستاخی کا, اس کے اوپر کبھی اسٹرکٹلی کسی بندے کے اوپر ایک قانون لاگو نہیں ہوا. کیسز بہت ہوئے ہیں جی, کیسز بہت سارے ہوئے, لیکن وہ نتیجہ صحیح نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور جو وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے ہمارے ملک میں اس کا ایک کردار ہے, ایک رول ہے, تو اس کو باقاعدہ ہمارے ملک کے قانونی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوتا ہے وہ ایک ہمارا حساس ایلیمنٹ ہے, جی, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں, تو اس میں کبھی کبھی مبالغہ ہو جاتا ہے جی, تو لوگوں کے جو جذبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بہت ہائی ہیں. بالکل بالکل, لیکن اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے یہ برپا ہو رہے ہو, تو اس کو پھر کنٹرول کرنے کی کس کو چاہیے, ایک تو حکومتی طور پر بھی, ایک تو دینی رہنماؤں کے طور پر بھی, اور اسی طرح جو باقی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور باقی جو تعلیمی ادارے ہیں, ایک اصلاحی نظام ہے, وہ سب مل کے میڈیا, اللہ کی قسم اگر میڈیا یہ فساد و برپا پیدا کرنے کے بجائے پازیٹیو رول ادا کرے, خدا کی قسم چند ہی مہینوں یا سالوں میں آپ کا پورا معاشرہ بدل جائے گا. یہ پاور ہے میڈیا کی. لیکن میڈیا نے بالکل ہی نیگیٹو رول ادا کیا ہوا ہے مسالہ لگانے میں اور لوگوں کا ذوق خراب کرنے میں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بھی ایز اے جو میڈیا میں جو آنے والے جو پازیٹیو لوگ ہیں, جو ریلیجس ہو یا نان ریلیجس لیکن ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں, ان کو بھی ایک انداز میں پروموٹ کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا, اس کی بھی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک اچھا کانٹینٹ جنریٹ کریں, لوگوں کو اصلاح کریں, اویئرنیس پھیلائیں. کیونکہ اس کی ایک اور بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے دین کا صحیح فہم نہیں ہونا. بالکل, اور اس دین کے صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس حکمت العلم, علم کا جو ایک وزڈم ہے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کی شدھ بدھ بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, پھر سارا جو ہے ملبہ وہ نعوذ باللہ اہل دین پر پھینکا جاتا ہے. کس لیے؟ انڈائریکٹلی آپ دین کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, تو آپ نے انڈائریکٹلی یوں کیا, یعنی ڈائریکٹلی آپ دین کو برا بلا نہیں کہہ سکتے, تو آپ نے کیا کیا, جو اہل دین ہے ان کو برا بلا کو آٹومیٹکلی دین ہی برا ہو جائے گا. بالکل, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے, اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ہمارے جو مولوی ہیں یا اہل ریلیجس لوگ ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. لا شک ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی غلطیوں کو ایسا اچھالا جاتا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی کیا کر دیا. اور دوسرا کچھ ایسے مولویوں کو کریٹ کرتا ہے میڈیا اور اس کو مولوی بنا کے اس سے غلط چیزیں کرواتا ہے اور اس کو سپاٹ پہ لاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ ہے مفتی عبد القوی. ہاں جی, ہے نا. پھر جیسے کہ دیکھو سارے مفتی سارے مولوی اس مفتی عبد القوی کی طرح ہے, حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. ہاں اچھا, میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ظاہر ہے میڈیا پر تو ہمیں یہ مقابلے میں آنا پڑے گا. اگر ہم ان کو مشورہ دینا ہے کہ بھائی آپ اچھی کام کرو, تو وہ نہیں کرنے لگے, تو ان کی تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے. میڈیا تو بکتا ہی ٹی آر پی کے اوپر, ان کے تو روزی روٹی کا مسئلہ اچھا, تو وہ نہیں آنے لگے ہمارے ساتھ. سیدھی سی بات ہے. اور اصل میں ہمیں اس حوالے سے کام کرنا چاہیے, جس طرح ہمارے یوتھ کلب والے کر رہے ہیں یا آپ حضرات کر رہے ہیں یا دیگر یہ نہاد والے یا پیغام والے, جتنے بھی جو ماڈرن سے بڑھانا چاہیے. اور دوسرا, ہم اس میڈیا سے بڑا میڈیا نا ہماری گلی محلے کی مسجد ہے, ہمارے امام ہے, ہمارا ممبر ہے. اصل میں ہم نے بطور طبقہ علماء یا طبقہ اہل دین ہم نے عوام کے ساتھ رہنا چھوڑ دیے, عوام کے ساتھ تعلق چھوڑ دیے. بالکل, ایک جو نوجوان ہیں جو ایک عالم کے ساتھ اٹیچ ہوں, کہ عالم کے ساتھ ربط رکھتے ہوں, تو پھر میڈیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ عالم صاحب ان کو ملنے کو تیار نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ لا محالہ کہاں سے دین سیکھے گا؟ میڈیا سے سیکھے گا. میڈیا میں کون سکھائے گا؟ آ کے وہی لوگ سکھائیں گے جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی عبد القوی آ کے ان کو علماء, گلی کا عالم اس کو نظر نہیں آ رہا نا, اس لیے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ سارے علماء مفتی عبد القوی جیسے ہوتے ہیں. بالکل, اگر اپنی گلی کا عالم, محلے کا عالم اس کو نظر آ رہا ہے, اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ علماء کی اکثریت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. بالکل, ہم نے یہ میں مشاہدہ, ان چیزوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے گلی محلے کے علماء کو, گاؤں کے علماء کو
قصبے کی اکثریت اللہ سے ڈرنے والی دیکھی ہے، تو لیکن وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کا کیا مسئلہ ہے کہ عام آدمیوں سے تعلق نہیں رکھتا، عام آدمی سے ملتے نہیں ہیں. طلباء جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں یا پھر جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو گیپ پیدا ہوا ہے، اس گیپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارے خلاف میڈیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنے ہی ایک سرکل کے اندر کنفائنڈ ہے. ہاں جی. اور ان پہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انٹیگریٹ کریں سوسائٹی میں. جی. ہر بندے سے آ کے ملیں، تعلق بنائیں. مسجدوں کا اس طرح کا لیول ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں یا لوگ ہیں وہ شرمائے نہ. نوجوان چپ کر کے آئے، اپنے عالم کے ساتھ بیٹھے اور اس سے گپ شپ کرے، اپنے مسائل ڈسکس کرے. جب اس کو گلی میں اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ نہیں جائے گا میڈیا پہ، کبھی بھی نہیں جائے گا. بالکل جی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کافی دور سے ٹریول کر آئے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.